بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 112 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن یرغب، اور کون منہ موڑے، عن ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے، الا من، مگر وہی جس نے سفیہ نفسہ، اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه، جب کہا اس کے رب نے اس کو، اسلم، سر جھکا دے، قال، اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے، اس کے جو نہایت نادان، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے؟ دوسری بات، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا۔ تیسری بات، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ چوتھی بات، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، پانچویں بات وہ فوراً بول پڑے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ بزرگان محترم، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جو بے وقوف اور احمق ہو وہی ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جس نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عظیم منصب کے لیے منتخب کیا، اور جو رسول اور نبی آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہوں، جس نبی اور رسول نے اللہ کے اس حکم پر کہ فرما برداری کر لو، فوراً بول اٹھے کہ میں نے فرما برداری اختیار کر لی، اس رب العالمین کی جو عالموں کا پروردگار ہے، اس نبی کی ملت سے منہ موڑنے والا احمق نہیں تو اور کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اطاعت اختیار کر لی رب العالمین کی، امت محمدیہ کے ہر فرد کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار کے تمام احکامات کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کر دینا چاہیے اور اس کے ہر حکم کو من و عن تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے سامنے تعویل، بحث اور حجت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بندے ہیں تو بندوں کے لیے اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی ہی بھلی اور پیاری لگتی ہے۔ اسلام کی روح اطاعت اور اتباع ہی میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں ایسے لوگوں کو جو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی اور نبیوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔